ثبوت کے طور پہ ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو، اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑ لو. تو اس دفعہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے. آپ کے ساتھ ایک کوئی ورکر زخمی ہوتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس حلقے کے ایم ایل اے، ایم پی اے، صدر، سیکٹری مل کے ایسے نہیں ہوگا کہ اس دفعہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر چلے جاتے ہیں اور حلقے کے لوگوں کو پوچھتے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان ورکر کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، ان کے گھر کو بھی دیکھنا پڑے گا. ویڈیوز نہیں ہوں گی وہ نیکسٹ ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ چاہے وہ 25 سال یا 30 سال پرانا ہو، اس کی بہت سی وجہ ایسی ہے کہ بہت سے لوگ خود ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے پکڑ لو. تو اس دفعہ یہ چیزیں نہیں چلیں گی، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف خان کی آزادی کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی آزادی کی ہے. آپ کے ساتھ ایک کوئی ورکر زخمی ہوتا ہے یا اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس حلقے کے ایم ایل اے، ایم پی اے، صدر، سیکٹری مل کے ایسے نہیں ہوگا کہ اس دفعہ جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ورکر چلے جاتے ہیں اور حلقے کے لوگوں کو پوچھتے نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ان ورکر کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، ان کے گھر کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی تو ناظرین کرام، آپ نے سنا جی یہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی یہ وائس ہے، ان کی آئیڈیو جو ہے یہ لیک ہوئی ہے اور اس میں واضح طور پر سنا جا سکتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ واضح احکامات دے رہی ہیں کہ بھئی تمام لوگ جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں فیوچر میں اور جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان کو ٹکٹ ملیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی بات ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلیوں کی بات ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہر صورت اس احتجاج کا حصہ بننا ہوگا اور ہر ایم پی اے، ایم این اے کو کم سے کم جو ہے 5000 جو مظاہرین ہیں ان کو جو ہے وہ لے کر باہر نکلنا ہوگا اپنے اپنے حلقوں سے. اور بعد اوقات یہاں پہ جو 2 نمبری ہوتی ہے کہ بعد جو ایم پی ایم این اے ہیں ان کی جانب سے پہلے ہی پولیس کو یہ کال کر دی جاتی ہے کہ جی جناب ہم فلاں جگہ پہ ہیں، آپ ہمیں ٹائملی گرفتار کر لیں. تو ان کی جانب سے اس چیز کا جو ہے وہ سختی سے نوٹس لیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایسا کوئی بھی جو ایکسکیوز ہے وہ اب نہیں چلے گا. اب ویڈیو ثبوت جو ہے وہ آپ کو دکھانا ہوں گے، جو آپ ریلیاں جو ہے وہ جہاں جہاں پہ آپ نکالیں گے اپنے اپنے حلقوں سے، جہاں جہاں سے لوگ نکلیں گے باہر، وہاں کی آپ ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو جو ہے وہ آپ ہمیں پہنچائیں گے. تو پی ٹی آئی کا یوں کہہ لیجیے ناظرین کرام کی ایک بڑی چھانٹی جو ہے وہ ہو جائے گی اس احتجاج کے بعد، کیونکہ پی ٹی آئی نے واضح طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ جو لوگ اس احتجاج کا حصہ ہوں گے وہی پی ٹی آئی کا حصہ رہیں گے اور جو لوگ اس احتجاج میں شرکت نہیں کرتے یا وہ احتجاج میں جو مطلوبہ بندے ہیں وہ لانے میں وہ ناکام رہتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ پی ٹی آئی کا مزید جو حصہ ہے وہ نہیں رہیں گے. یہ تمام جو پی ٹی آئی سے وابستہ لیڈران ہیں، جو ایم پی ایم این اے ہیں یا جو فیوچر میں پی ٹی آئی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ واضح طور پر میسج ہے کہ وہ ہر صورت احتجاج میں شرکت کریں. کہ یہ حتمی کال ہے، فائنل کال ہے، یعنی کہ ہم تنگ آ چکے ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے اپنے ورکرز کے ساتھ میگا ایونٹس کر چکے ہیں، احتجاج کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا دیکھ رہے ہیں. بہت سی میگا موبلائزیشنز ہوئی اور ہوتی رہی. اب ووٹرز نے، ان کے قائد نے اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کی بار تن من دھن جو کچھ موجود ہے ہمارے پاس سب لگائیں گے، قائد کی کال پر اسلام آباد پہنچیں گے اور اپنے اہداف حاصل کریں گے. اس لیے کہ پرامن احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے بڑی سیاسی پارٹی اس ملک میں نہیں ہے. یہ میرا حق ہے، یہ میری قوم کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب یہاں 24 نومبر کو آپ اسلام آباد پہنچیں گے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو آپ کے اہداف حاصل کرنے سے روک سکے. میرا اللہ بہت کرم کرنے والا ہے.
وہی اللہ ہمیں یہاں تک لایا ہے اور وہی اللہ کی ذات ہمیں وہاں پہنچائے گی، ہمیں اہداف حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ آپ اپنے رب پہ توکل رکھیے گا، اپنے لیڈر پہ یقین رکھیے گا، اور اپنی اندر کی طاقت، اپنے جذبے اور ایمان کی طاقت سے مایوس مت ہوئیے گا۔ انشاءاللہ ہم نے مل کے 24 نومبر کو یہ ثابت کرنا ہے کہ پرامن احتجاج سے جب ہم اسلام آباد پہنچیں گے تب تک نہ اٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے، اور یہ جو طاقت ہے اس طاقت سے، عوام کی طاقت سے وہاں پہ بیٹھ کے یہ مطالبات انشاءاللہ بنوائیں گے۔ دوبارہ یہ احتجاج ہمارا آئینی حق۔ عمران خان صاحب نے 28 سال پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، انہوں نے اپنا جان، مال، وقت، ہر چیز داؤ پر لگا دی، ہر قسم کے مافیاز کا مقابلہ کیا ہے۔ آج وہ جیل میں بیٹھے، ان پر گولیاں چلائی جا چکی ہیں، ان کو ہر قسم کی اذیت دی جا چکی ہے، لیکن وہ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اب باری ہماری ہے، ہمیں نکلنا ہے، خوف کے بت توڑنے ہیں، اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کی بقا کے لیے نکلنا ہے۔ سنو عمران خان کی بات، ان کی آواز سنو اور نکلو 24 نومبر کو اور لے لو اپنی آزادی۔ ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ 26ویں ترمیم، آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی، تمام بے گناہ سیاسی ورکروں کی رہائی، اور یہ مطالبات یا اہداف بہت اہم اور ضروری ہیں۔ 26ویں ترمیم کے حوالے سے انڈیا کو جرگمال بنا لیا گیا ہے اور اگلے 10 سال کے لیے ڈکٹیٹریل ریجیمز کا کوئی انشور کیا گیا ہے۔ جمہوریت اور آئین بحال نہیں ہوں گے، یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ مینڈیٹ واپس نہیں آئے گا، اصل حکمران نہیں بیٹھیں گے تو دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی، عوام کو آپ پر اعتماد نہیں ہوگا، پھر پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہمارے لیے سب سے پہلے اہم ہے، اس لیے کہ آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ہر پاکستانی کے ساتھ ہوگا۔ خان نے اپنی ذات کو پیچھے رکھا ہے، دیکھیں ان کی شکلیں، دستور کو اپاہج اور بیکار کرنے والوں کو دیکھیں، قانون کو رات دن پیروں تلے روننے والوں، آزادی چھین کر عدلیہ کو اپنی کنیز بنانے والوں کی ان کو دیکھیں، طاقت کے زور پر دن دہاڑے انتخاب لوٹنے والوں، جمہوریت کو زمین فروشی، چور بازاری اور غنڈہ گردی کا دھندا بنا دینے والوں، اور 24 کروڑ پاکستانیوں کو آئین اور قانون کی حد میں رہ کر پرامن سیاسی جدوجہد کا سبز باغ دکھانے والوں نے ہم پر اور قانون پر حملہ کیا اور اس کو اپنے پہلے تلے رون دیا ہے۔ اس کو، یہ جو پاکستان کے مجرم ہیں نا، ہمیں ان سے حقیقی آزادی لینی پڑے گی، اپنے بچوں کی حقیقی آزادی کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارا قائد اسی پاداش میں اڈیالہ جیل میں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایک ایسے پاکستان میں ہیں جہاں چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے اس کا وہ محفوظ نہیں ہے، جہاں کاروبار صرف اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ حکومت کو آپ کا